اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او مسجدن بناہ او بیتن لابن السبیل بنا، یا کوئی بھی آدمی جو مسجد تعمیر کر کے جائے گا یا مسجد کے علاوہ کوئی بھی گھر تعمیر کر کے جائے گا اللہ کی راہ میں، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، ایسا کوئی بھی اللہ کے راستے میں گھر تعمیر کر کے جائے گا یا مسجد تعمیر کر کے جائے گا، یہ نیکیاں بھی مرتے دم تک، یہ مسجد جب تک آباد رہے گی اس آدمی کو یہ نیکیاں ملتی رہے گی۔ او نہرن اجراہو، یا کوئی آدمی ایک نہر بنا کر کے چلا گیا، پینے کا پانی کا انتظام کر دیا، جب تک وہ نہر باقی رہے گا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس آدمی کو نیکی ملتی رہے گی۔ او صدقتن اخفاها من ماله فی صحته و حیاته، یا کوئی بھی آدمی چپکے سے اپنے روپیہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، اپنی صحت مندی کی حالت میں، اپنی زندگی میں خرچ کر کے جائے گا، یلحقہ من بعد موتہ، اس آدمی کی موت کے بعد اس صدقہ کی نیکی بھی اس آدمی کو ملتی رہے گی۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 اور 19 اٹھا کر کے دیکھیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، بے شک مسجد تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی ذات اور کسی آدمی کو دیکھ کر کے ڈرتا نہیں ہے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آگے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، اے مشرکین مکہ، اے کافرین مکہ، کیا تم لوگوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس کو ایسا عمل سمجھ لیے ہو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کی طرح تم نے اپنے عمل کو سمجھ لیا ہے جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کا عمل تمہارے اس عمل کے برابر ہے؟ نہیں نہیں، تمہارا یہ عمل اور ان کے عمل کے درمیان بڑا ہی فرق ہے۔ لا یستعون عند اللہ، یہ تم دونوں کا عمل اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین قوم کو، ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اب ذرا غور کیجئے، مسجد کے اندر پانی پلانا، مسجد کی تعمیر کرنا، رکھوالی کرنا، دیکھ بھالی کرنا، اور جو لوگ اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لائے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، کیا دونوں کا عمل برابر ہیں؟ یعنی مشرکین مکہ مسجد کی دیکھ بھالی تو کرتے تھے لیکن وہ لوگ عبادت صحیح طریقے سے اللہ کی نہیں کرتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کیا لگا کہ مسجد تعمیر کرنا یہ افضل ہے، فضیلت والا کام ہے، اہمیت والا کام ہے، لیکن مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد اس میں آ کر کے نمازیں پڑھنا، مسجد کو آباد کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اس لیے مسجد کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو آباد کر کے ہم حاصل کریں، مسجد کو آباد کر کے ہم حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے قبلہ بیت اللہ المحرم، بیت اللہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، پھر 6 مہینہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، یہود و نصارہ کی دلجوئی کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کا من کو جیتنے کے لیے، اس لیے کہ بیت المقدس موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء کرام کا وہ قبلہ تھا، یہود و نصارہ کا قبلہ تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے 6 مہینہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا تاکہ ان کی دل جوئی ہو، ان کا من کو جیت لیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خواہش یہ تھی کہ یہ بیت اللہ ہی قبلہ رہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی اور پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی نظر کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، لیجئے آپ جسے پسند کر رہے ہیں اس کو قبلہ بنایا جا رہا ہے، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، کچھ لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی آ کر کے ان کے سامنے باہر سے آ کر کے آیت تلاوت کرتے ہیں، اور اسی حالت میں، نماز کی حالت میں، وہ لوگ اپنا چہرہ پھیر کر کے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور ان کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قبلہ اور یہ مسجد جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی ایک خاص فضیلت ہے، اسلام کے اندر اس ایک اہم فضیلت ہے کہ اہمیت ہے۔ ویسے کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کسی بھی سچویشن میں، لیکن گھر میں ہیں، صحیح سالم ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا ہے، مسجد میں آ کر کے نماز قائم کرنا ہے، اس لیے مسجد کی اہمیت اسلام کے اندر بڑی ہے۔ اس مسجد کو ہمیں ایک ساتھ مل کر کے، ایک جٹ ہو کر کے، کہیں بھی ضرورت پڑے مسجد کو تعمیر کرنے کی، مسجد کو اور صحیح کرنے کی، مسجد کو اور زیادہ وسیع کرنے کی، تو ہم سب کو اپنے اپنی استطاعت کے مطابق ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو بھی صدقہ کریں گے، جو بھی خیرات کریں گے، جو بھی دان کریں گے، جو بھی جتنی مقدار میں ہو، جس اعتبار سے ہو، آپ حصہ لیں گے مسجد کی تعمیر میں، وہی نیکی، وہی ثواب، وہی آپ کا ثواب اور وہی آپ کا پنیہ اور جزا آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 242 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته من بعد موته علما علمه ونشره، بے شک وہ نیکیوں میں سے، ان ثوابوں میں سے جو مومنوں کو ملتا ہے، من بعد موته، ان کی موت کے بعد انسان مر جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مرنے کے بعد بھی انسان کو کئی چیزوں کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 علما علمہ ونشرہ، نمبر 1 کسی عالم نے اپنے علم کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور علم کو چاروں طرف پھیلا دیا، قرآن مجید کو سیکھا، احادیث کو سیکھا، سیکھنے کے بعد لوگوں کو بھی سکھایا، دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے علم کو پھیلا دیا۔ مرنے کے بعد ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جتنے بھی چھاتر ہیں، یہ آگے جن کو پڑھاتے رہیں گے، اور نیکیاں یہ بھی جو آگے لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، قرآن و حدیث کی وانی کو پرچار کرتے رہیں گے، یہ تمام کے تمام لوگوں کی نیکیاں اس عالم کو ملتی رہے گی۔ علما علمہ ونشرہ وولدا صالحا ترکا، اور ایک ایسا خوش نصیب ماتا پتا جو اپنے بہترین اولاد کو چھوڑ کر کے جائیں گے، اپنے ایک نیک بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑ کر کے جائیں گے۔
اور یہ بیٹے بیٹیاں جب تک اپنے پتا ماتا کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ان کے نامہ اعمال میں ان کے دعا کرنے کی وجہ سے، ان کے پرارتھنا کرنے کی وجہ سے پتا ماتا کو وہ نیکیاں ملتی رہے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اور کوئی بھی آدمی ایک مصحف کا کسی کو وارث بنا کر کے جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کسی کو دے کر کے جائے گا، گفٹ کے طور پر کسی کو سکھا کر کے جائے گا، قرآن مجید کی تعلیم دے کر کے جائے گا، وہ نیکیاں بھی ملتی رہے گی۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او مسجدن بناہ او بیتن لابن السبیل بنا، یا کوئی بھی آدمی جو مسجد تعمیر کر کے جائے گا، یا مسجد کے علاوہ کوئی بھی گھر تعمیر کر کے جائے گا اللہ کی راہ میں، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، ایسا کوئی بھی اللہ کے راستے میں گھر تعمیر کر کے جائے گا یا مسجد تعمیر کر کے جائے گا، یہ نیکیاں بھی مرتے دم تک، یہ مسجد جب تک آباد رہے گی اس آدمی کو یہ نیکیاں ملتی رہے گی۔ او نہرن اجراہو، یا کوئی آدمی ایک نہر بنا کر کے چلا گیا، پینے کا پانی کا انتظام کر دیا، جب تک وہ نہر باقی رہے گا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس آدمی کو نیکی ملتی رہے گی۔ او صدقتن اخفاہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا کوئی بھی آدمی چپکے سے اپنے روپیہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، اپنی صحت مندی کی حالت میں، اپنی زندگی میں خرچ کر کے جائے گا، یلحقہ من بعد موتہ، اس آدمی کی موت کے بعد اس صدقہ کی نیکی بھی اس آدمی کو ملتی رہے گی۔ یہاں غور کیجئے، بہت ساری چیزوں کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں سے مسجد ہے، گھر ہے، گھر کوئی آفس گھر آپ بنائے جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، سبھا ہو رہا ہے، دینی پروگرام ہو رہا ہے، آپ نے بنا دیا، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کہیں مسجد تعمیر کر دی، صدقہ کر دیا آپ نے، تو مسجد میں بھی جو دان خیرات کریں گے یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ کر دیا، یہ تمام کے تمام نیکیاں مرنے کے بعد بھی ملتی رہے گی۔ ویسے مرنے کے بعد انسان کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، نیکی اور گناہ سب بند، لیکن یہ کچھ اعمال ہے، کچھ کام ہے جن کی نیکیاں ملتی رہے گی۔ یہ صحیح بخاری، مسلم اور بہت ساری حدیث کی کتاب میں، ابن ماجہ حدیث نمبر 242، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 242، صحیح روایت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے، مسجد کی کیا فضیلت ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری مسجد کو تعمیر کریں۔ آپ کی اوقات ہے 100 روپیہ دینے کی، اسی روپیہ کو آپ دل کھول کر کے خوشی کے ساتھ اسی روپیہ کو نکال کر کے آپ دیجئے۔ آپ کی اوقات ہے 10,000 روپیہ دینے کی، اسی کو آپ دل کھول کر کے دیجئے۔ آپ کی اوقات ہے 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کی، آپ وہی نکالیے۔ آپ کی اوقات ہے 1 روپیہ خرچ کرنے کی، اسی کو آپ نکالیں۔ کوئی کچھ اوقات نہیں ہے مسجد میں آ کر کے کچھ ہاتھ بٹائیں، وہی آپ کے نامہ اعمال میں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے مسجد ایک اہم عبادت گاہ ہے، مسجد کی ایک اہم فضیلت اور اہمیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، اور اس کی تعمیر کی ایک وشیش فضیلت ہے، کیونکہ یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد، ان تمام حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450، مسلم حدیث نمبر 533 اور ترمذی حدیث نمبر 318، حوالے کے طور پر آپ یاد رکھ سکتے ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے، ہم سب نے بارہا بہت ساری جگہ ہم نے سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اور ایک روایت کے اندر ہے بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی خاطر کوئی بھی مسجد تعمیر کی، اللہ کی خاطر مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
نماز قائم کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں آ کر کے سجدہ کرنے کے لیے، مسجد میں آ کر کے اللہ سے فریاد کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر جس نے بھی مسجد تعمیر کی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اسی کی طرح جس طرح اس نے مسجد بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ گھر میں جنت میں گھر بنائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ مسجد تو ہم دنیاوی اعتبار سے ٹائلس وغیرہ اور اے سی وغیرہ جتنا ہو سکتا ہے ہم لگا رہے ہیں، کیا اسی طرح جنت میں ہوگا؟ نہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ جنت کا معاملہ تو کچھ الگ ہی ہے۔ جنت کا گھر کیسا حسین ہوگا، خوبصورت ہوگا اور کتنا عیش و آرام ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر۔ جنت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہے کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کانوں نے نہیں سنا اور کسی آدمی کے دل میں بات بھی نہیں آئی کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا مزین اور خوبصورتی کے ساتھ سجاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا جنت کو، وہ ہم اس دنیا کے اندر اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا جائے گا۔ میں نے بہت سارے موقع پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا میں اگر ایک گھر ہمیں ملتا ہے تو اس کے نہ جانے کتنے فارم فل اپ کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے لائن پر ہم جا کر کے بھیڑ میں جا کر کے کھڑے رہتے ہیں ایک دنیاوی گھر پانے کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک دنیاوی گھر پانے کے لیے اگر اتنی محنت کر سکتے ہیں، مسجد اگر تعمیر کرے، اللہ گھر بنائے گا ہمارے لیے، اس گھر کو پانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ضرور ہم محنت کریں گے، ضرور ہمارے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی بہانے سے مجھے بخش دے، اسی بہانے سے میرے گناہوں کا کفارہ کر دے، اسی بہانے سے مجھے جنت کے اندر باسستھان مجھے دے دے، جگہ ایک دے دے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو مسجد کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس اہمیت کو سمجھیے اور کہیں بھی مسجد تعمیر ہو اس تعمیر میں آپ ہاتھ بٹھائیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی کے گاؤں میں یہی مسجد جو لکھی پور ہے، اسی مسجد کے 3 تالہ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور کچھ سننے میں آیا کہ اگر پورا کمپلیٹ کیا جائے تو قریب مان لیجئے 30 لاکھ کا خرچہ ہے اگر پورا کمپلیٹ کیا جائے۔ تو اگر ایک ساتھ بھی نہ کمپلیٹ کر پائے تو آہستہ آہستہ کوشش کیجئے، ہم لوگ سب اگر ایک ساتھ ہاتھ بٹائیں گے، سب اگر کچھ کر کے اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں گے، سہایتا کریں گے، انشاءاللہ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ ضرورت ہے ہماری وہ 3 تالہ کرنے کی، پریشانیاں ہوتی ہے بعض موقع پر، اس لیے ہم سب کو ایک جٹ ہو کر کے اس میں ساتھ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر گاؤں میں نکلے سردار ماڈل وغیرہ آپ لوگوں کے پاس، تو آپ لوگ دل کھول کر خوشی مسجد کی خاطر، یہ کوئی اپنے طور پر روپیہ مانگنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے مسجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپنا کوئی گھر بنانے نہیں جا رہا ہوں، سردار ماڈل یہ اپنا گھر نہیں بنانے جا رہے، ہم سب کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جہاں آ کر کے ہم سب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی جتنی طاقت ہے اس میں آپ کنجوسی مت کیجیے، بلکہ دل کھول کر اس میں سہایتا کیجیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں مسلمان